دولت عثمانیہ کے بانی امیر عثمان کی زندگی فی سبیل اللہ اور دعوت دین سے عبارت تھی۔ علماء اسلام ان کو ہمیشہ گر رہتے تھے اور سلطنت میں شرعی احکام کی تنفیذ اور انتظامی امور کی منصوبہ بندی کی نگرانی کرتے رہتے تھے۔ عثمان کی اپنے بیٹے کے نام وصیت آج بھی تاریخ میں موجود ہے، جس کا ہم مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اس سے تہذیبی اور شرعی طریقہ کار جس پر بعد میں عثمانی سلطنت قائم رہی کے بارے میں رہنمائی ملتی ہے۔ عثمان جب بستر مرگ پر تھا تو اس نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے کہا تھا، اے بیٹے، کسی ایسے کام میں مصروف نہ ہونا جس کے کرنے کا پروردگار عالم نے حکم نہ دیا ہو۔ جب بھی امور سلطنت کی انجام دہی میں کوئی مشکل پیش آئے تو علماء دین سے مشورہ لینا اور ان سے امداد طلب کرنا۔ اے بیٹے، فرمان بردار لوگوں کو اعزاز سے نوازنا، فوجوں پر انعام و اکرام کرنا، کہیں سپاہ اور دولت کی وجہ سے شیطان تمہیں دھوکہ میں نہ ڈال دے، اہل شریعت سے دور ہونے سے احتراز کرنا۔ بیٹا، آپ جانتے ہیں کہ ہمارا مقصود رب العالمین کی رضا جوئی ہے اور یہ کہ ہم فی سبیل اللہ کے ذریعے تمام آفاق میں اپنے دین کے نور کو عام کر دیں، لہٰذا وہی بات کرنا جس میں اللہ کریم کی خوشنودی ہو۔ بیٹے، ہم وہ لوگ نہیں جو کشور کشائی اور لوگوں کو غلام بنانے کے لیے جنگ کرتے ہیں۔ ہم نے زندہ رہنا ہے تو اسلام کی خاطر اور مرنا ہے تو بھی اسلام کی خاطر، اور یہ ہے وہ چیز میرے بیٹے جس کا تو اہل ہے۔ یاد رکھیے اے میرے بیٹے، اس دنیا میں ہمارا راستہ صرف وہی راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا راستہ ہے، اور ہمارا مقصد وہی دین کی اشاعت ہے، ہم جاہ و مال کے طالب نہیں۔ اے میرے بیٹے، دنیا میں ایک انسان بھی ایسا نہیں جو اپنا سر موت کے سامنے خم نہیں کرے گا۔ مجھے پیغام اجل آ پہنچا ہے، یہ سلطنت میں تیرے حوالے کرتا ہو اور تجھے اپنے مولا کو سنتا ہو، اپنے تمام کاموں میں عدل کرنا۔ یہ وصیت ایک ضابطہ تھی جس پر بعد میں عثمانی عمل پیرا رہے۔ انہوں نے علم اور تعلیمی اداروں، لشکر اور عسکری اداروں، علماء اور ان کے احترام اور فی سبیل اللہ کا اہتمام کیا، جس کی بدولت وہ ارجائے عالم میں جا پہنچے۔ یہ وہ زندہ اور جاوید وصیت ہے جس پر عثمانی حکمران اپنے دور عروج میں عمل پیرا رہے۔ عثمان اول جب دولت عثمانیہ کو چھوڑ کر واصل بحق ہوئے تو اس کا رقبہ 16,000 مربع کلومیٹر تھا۔ وہ اپنی نزائیدہ مملکت کے لیے بحر مرمرہ تک راستہ بنانے میں کامیاب ہوئے، اور اس دور کے دو اہم شہر ازنک اور برسا جو بازنطینی سلطنت میں بڑی اہمیت کے حامل سمجھتے جاتے تھے، فتح ہوئے۔ عثمان اول 21 رمضان 727 ہجری میں وفات ہوئے اور حسب وصیت برسا میں دفن ہوئے۔ عثمان کو فتوحات میں بہت کچھ مال و زر ہاتھ لگا۔ اس نے غریبوں اور یتیموں کا حصہ نکال کر ترک سپاہیوں میں تقسیم کر دیا، اپنے پاس اس میں سے ایک حبہ بھی نہ رکھا۔ یعنی شہر میں اس کے رہنے کا ایک مکان معمولی درجے کا تھا، جس میں سونے چاندی و جواہرات کچھ نہ تھے۔ ایک کفتان، ایک سوتی عمامہ، لکڑی کا ایک چمچہ، ایک نمکدان، چند عربی گھوڑے، زراعت کے لیے چند جوڑے بیل اور بیڑوں کے کچھ گلے، علم اور اسلحہ۔ وفات کے بعد عثمان نے یہ اثاثہ چھوڑا تھا۔ یہ دولت عثمانیہ کا بانی مبانی تھا، فیاض اور مہمان نواز تھا۔ اس کی رحم دلی کی ترکوں میں بہت سی حکایتیں مشہور ہیں۔ اس کے آثار خیر سے عسکی شہر میں ایک مسجد تعمیر ہے جس کو عثمان نے اپنے ابتدائی عہد میں بنوایا تھا۔ ارطغرل نے مقبوضات میں سے سعود، عسکی شہر اور چند مواضعات چھوڑے تھے جو اوسط درجے کے امیر کے ہونے چاہیے، مگر عثمان نے 48 سال میں ایک بڑے علاقے کی حکمرانی قائم کی۔ اس سلطنت کا دائرہ جنوب میں کوتاہیہ اور شمال میں بحیرہ مرمرہ اور بحیر اسود کے ساحل تک وسیع کر دیا۔ اس کے قلمرو کا طول 120 میل اور عرض 60 میل تھا، جس میں ترک، یونانی، سولانی باشندے آباد تھے۔ عثمان کے مبارک عہد میں سب سے بڑا کارنامہ اسلام کی اشاعت کا ہے۔ عثمان نے بازنطینی عیسائی مقبوضات پر قبضہ کر کے وہاں کے نصرانی باشندوں کو
اپنے اخلاق سے ایسا گرویدہ کر لیا کہ وہ بطیب خاطر اسلام میں داخل ہو گئے اور ترکوں سے قرابت قائم کر کے ترک نہیں بلکہ عثمانی کہلانے لگے۔ آج کی قسط یہاں تک صحیح، اپنا خیال رکھیے۔ اگلے قسط میں ایک نئے رازوں کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔